نہیں آتے جائیں گے بلکہ پورے پاکستان میں پھر ہم اب اس احتجاج کو منظم کرتے ہم طویل کریں گے تو صرف یہ دھرنا طویل نہیں ہوگا، صرف یہاں پر لوگ نہیں آتے جائیں گے بلکہ پورے پاکستان میں پھر ہم اب اس احتجاج کو منظم کرتے چلے جائیں گے۔ تعلیمی اداروں میں بھی یہی ہوگا، چوکوں چوراہوں میں بھی یہی ہوگا۔ اس لیے اس کو محض ایونٹ مت سمجھو، یہ جماعت اسلامی ہے جس چیز کے پیچھے پڑتی ہے پورا حساب لے کر جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے تو ابھی پیٹرولیم کی بات کی ہے، لیکن ہم یہ آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے آئی پی پیز کے حوالے سے دھرنا دیا تو آپ کے وزیر اور آپ کے مشیر اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو کسی بھی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر سے کسی کمپنی سے بات نہیں کر سکتے، یہ بین الاقوامی عدالت میں چلے جائیں گے، یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ دھرنے کے چوتھے دن ان کی یہی بات تھی، 10ویں دن یہی بات تھی، لیکن 11ویں دن باتیں بدلنا شروع ہو گئیں، 12ویں دن اور بدل گئیں، اور 14ویں دن انہوں نے ہم سے باقاعدہ ایگریمنٹ کیا، اور پھر ہم ایگریمنٹ کر کے گھر نہیں چلے گئے، ہم نے ہڑتال کی، پورے پاکستان میں ہڑتال کی، پھر ان کا تعاقب کیا اور بالآخر انہیں مجبور کیا کہ انہوں نے 18-19 آئی پی پیز سے نیگوشیٹ کیا، بجلی کے بل کم ہوئے، اور اس سے یہ بات پوری قوم کو پتہ چلی کہ جب جد و جہد کی جاتی ہے تو نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد ہم نے ان کو مزید مہلت دی، یہ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اور مزید بجلی کو انہوں نے کم نہیں کیا، لہذا ہمارے دھرنے کا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اور چارٹر آف ڈیمانڈ میں موٹی موٹی باتیں ہیں، باقی سب تفصیلات اپنی جگہ ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ جبری بھتہ اور جگہ ٹیکس لیوی کی صورت میں یہ پاکستانی قوم کو قبول نہیں ہے، ہم کسی بھی صورت میں بھی اب اس لیوی کو قبول نہیں کر سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بالکل جنون طریقے سے 225 روپے پیٹرولیم کی قیمت آ سکتی ہے، اس لیے کہ اس وقت بھی ایکس ریفائنڈری 195 روپے ہے، باقی تو انہوں نے 130 روپے کا ٹیکس لگایا ہوا ہے۔